السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم آئے ہیں اقرا یونیورسٹی میں اور سوال یہ لے کر آئے ہیں نوجوانوں کے سامنے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ پولیس کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے معصوم لوگوں کو۔ یہ شک کی بنیاد پہ بنایا جا رہا ہے یا غلطی سے بنایا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ہم متواتر واقعات دیکھ رہے ہیں کہ کبھی فائرنگ کی گئی کسی ڈاکو کے اوپر تو وہ ڈاکو پہ تو نہیں لگی، کسی معصوم کو لگ گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا یا ہو گئی، یا پھر جو ہے مختلف جو جگہوں پر پولیس نے کسی کو روکنے کی کوشش کی، کوئی نہیں رکا تو پیچھے سے فائر کیا گیا، اور جب فائر کیا گیا تو پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے باڈی پہ لگا، گولی لگی اور وہ پھر ہلاک ہو گیا۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا اور تمام نیوز میں تھا کہ دو نوجوان رضا امام اور نبیل ہود بھائی جو ہیں وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو کراچی میں کینٹ اسٹیشن کی جانب جو ہے ان کو روکا گیا، تو وہ نہیں رکے تو ان پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی۔ وہ واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس پر بھی ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، لیکن کیا یہ پولیس کا رائٹ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپر پارٹس آف دا باڈی پر ہٹ کرے اور جو ہے وہ فائر کرتے ہیں؟ دوسری جانب جو ہے عوام کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ اگر آپ کو پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کوئی بھی ادارہ آپ کو روکتا ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ روک کر جو ہے وہ اپنی گاڑی کی یا موٹر سائیکل جس پر آپ ہیں اس کی تلاشی دیں۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جناب قادر خان مندوخیل صاحب، آپ سینئر سپریم کورٹ کے لائر ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب۔ اس وقت ہم کراچی کے علاقے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں موجود ہیں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈسٹرکٹ چیئرمین اور سابق ایم این اے جناب ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج نیوز پر ایک بہت ہی مشہور شو آتا ہے ٹارگٹ، اور اس میں خاص طور پر کرائم ایشوز پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور اس کے ایکسپرٹ ہیں شہری ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ریلیجیس اسکالر، اینکر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک استاد بھی جناب ڈاکٹر زبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو قادر مندوخیل صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں پہلے آپ، رضا امام اور نبیل ہود بھائی کا، کہ اس طرح کے واقعات کیونکہ مسلسل ہو رہے ہیں اس میں بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ نوجوان جو ہیں، یہی نوجوان جو سامنے بیٹھے ہیں اور جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ معصوم بچے جو ہیں یا کوئی بھی شخص جو ہے، ان پر پولیس جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے وہ فائرنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس واقعے پہ پہلے روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا واقعہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جی، پورے پاکستان میں، کراچی میں آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب پولیس فورس میں کوئی سپاہی یا جو بھی رینک کا بندہ وہاں پہ ملازمت کرتا ہے تو ان کا کوئی ٹریننگ کا، ایتھکس کا کوئی ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی ٹریننگ ان کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جب یہ واقعہ ہوتے ہیں آئے دن، اچھا پھر اس کا یہ ہوتا ہے 1988 میں میں نے سجیشن دیا تھا گورنمنٹ کو کہ ایک پولیس آفیسر یا پولیس کانسٹیبل یا جو بھی ہے وہ پورے رات ڈیوٹی کرتا ہے، دن کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ پروسیکیوشن وٹنس ہوتا ہے تو عدالت بھی جاتا ہے، تو آپ ان کو 3 پارٹ میں تقسیم کر لیں، پروسیکیوشن الگ کر دیں، آپریشن الگ کر دیں، انفارمیشن الگ کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ انفارمیشن تو نہیں مانا لیکن آپریشن وہ الگ کر دیا۔ اب اس سسٹم سے یہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جب یہ سارا واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا، بندہ جان سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد کارروائی کس نے کرنی ہے؟ اسی پولیس نے کرنی ہے۔ ایف آئی آر کس نے درج کرنا ہے؟ اسی پولیس نے کرنی ہے۔ وہ اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ وہ آگے جب کورٹ جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی کوئی سزا ہوتی نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میڈیا آواز اٹھاتا ہے، لوگ ذرا باہر نکلتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد صرف ایک کارروائی یہ ہوتی ہے کہ جناب وقتی طور پہ اسے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی سسپینڈ تو پولیس والوں کی بقول ہے، سسپینڈ تو ایک عوام کو خاموش کرنے کے لیے کارروائی ہے، ڈسمس ہو جائے تو بات ہوتی ہے، لیکن ڈسمس بھی کیوں، اس کو سزا کیوں نہیں ہو؟ اگر اس طرح ڈائریکٹ عام شہریوں کے اوپر گولی چلاتے ہیں تو یہ تو ڈائریکٹ قتل ہے، جی، تو قتل کی سزائے موت ہے، تو وہ کیوں ہونا چاہیے؟ آپ کو یاد ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیس والے پولیس آفیسر کو؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ رینجرز کے ہاتھوں بھی جو نوجوان کو بے نظیر پارک کے اندر جو ہے فائر کیا گیا تھا تو ان کو سزا ہوئی تھی۔
لیکن اس کا اشر کیا وہ بھی آپ کو نہیں پتا. اس کا اشر یہ ہوا کہ وہ کمپلینٹ نے بعد میں معاف کر کے کیا 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 نہیں کیا میں اس پہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے اس کیس میں آفر کی تھی, پہلے دن سے مجھے اس کے اوپر شک تھا, میں نے آفر کی کہ یہ آپ کے کیس میں لڑنے کو تیار ہوں, مجھے کمپلینٹ نے نہیں دیا, اور بعد میں کیا ہوا کمپرومائز کر لیا. تو ایسی واقعات میں ابھی پنجاب میں جو واقعہ ہوا تو اب اس کا کیا اثر ہوا, ایس ایچ او گرفتار ہو گیا, جو پولیس آپریشن والے تھے وہ گرفتار ہو گئے, اس کے بعد کیا ہو گیا, ایک پیر صاحب بیچ میں آ گئے, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پولیس اسٹیٹ جو ہے بن گئی ہے, ایک پولیس گردی مچائی جا رہی ہے, دہشت گردی جس طرح ہوتی ہے اسی طرح پولیس گردی جو ہے مچائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ سزا جزا جو ہے نا اس ملک میں ہے ہی نہیں, نام کوئی چیز نہیں ہے. بڑا سے بڑا قاتل جو ہے نا وہ بچ نکلتا ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری پور پراسیکیوشن ہے, اس کے بعد جب عدالت کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے. میں اپنے ویور سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, گو کہ بہت امیدیں تھیں ہمیں اس گورنمنٹ سے کہ پولیس کے اندر بڑی ریفارمز آئیں گے, لیکن ابھی تک نہیں آ سکے ہیں. کچھ کے پی کے میں بہتر ہوئے ہیں معاملات, لیکن آج بھی خاص طور پہ جس شہر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے اندر, یہاں پہ ایک تو لوکل پولیسنگ نہیں ہے. دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ یعنی کسی ڈاکو اور دہشت گرد سے بھی زیادہ اگر لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو پولیس والے سے لگتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہ سامنے لوگ موجود ہیں. آپ لوگوں کے کراچی میں ہر شخص اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوا ہے. آپ لوگ ہوئے اسٹریٹ کرائم کا شکار, بلکہ دو تین دفعہ ہوئے آپ لوگ شکار ہوئے ہوں گے. تو کیا آپ نے تھانے میں جا کے رپورٹ درج کروائی؟ کتنے لوگوں نے درج کروائی تھانے میں جا کے رپورٹ جو ہے؟ یعنی 90% لوگ جو ہیں وہ تھانے میں جا کے رپورٹ درج نہیں کراتے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ جناب کہ تھانے میں جائیں گے تو اصل ڈاکو تو وہ بیٹھے ہوئے, تو وہاں جا کے اور لوٹنا پڑے گا, اس سے بہتر ہے کہ بھائی بس چلو جو چیز گئی سو گئی. تو بہت افسوس کی بات ہے, تھانے جو امان کا ذریعہ ہوتے تھے, تھانے جو کہ لوگ جس میں جہاں تحفظ محسوس کرتے تھے, اور آج بھی ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ امریکہ کی اگر بات کروں میں آپ کو, تو وہاں پہ بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے, تو وہ جواب دیتا ہے پولیس مین. یعنی اپنے پیرنٹس اور گھر والوں سے بھی زیادہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے کہ پولیس مین یا ریاست جو ہے, جو میری رکھوالی ہے, جس نے مجھے تحفظ فراہم کیا ہے, وہ میری سب سے بڑی دوست ہے. اور جب ہم حکومت کی سرکار کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں تحفظ دے گی, یہ ہماری رکھوالی کرے گی, یہ ہماری آبرو کو بچائے گی, یہ ہمارے جان و مال کو بچائے گی, تو اس میں پہلا سٹیپ پولیس کا ہوتا ہے, اور وہی اس کا یہ حال ہو تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے غیر تحفظ ہیں اس ملک کے اندر. شہری آپ فرمائیں اس واقعے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں رضوان, اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور پولیس کا کوئی یہاں پر موقف دینے والا نہیں ہے تو ہم ان پوائنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن جس واقعے کی آپ بات کریں یہ بہت غلط ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ اس کے ریزنز اس کے پیچھے کیا ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ عموماً یہ واقعات زیادہ تر رات کے وقت پیش آتے ہیں. دن میں جو آتے ہیں وہ آتے ہیں, لیکن زیادہ تر رات کے وقت آتے ہیں. اس کی ریزنز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ابھی بھی کچھ مائنڈ سیٹ میں ایسے پولیس اہلکار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ 90s کا دور چل رہا ہے اور ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں نے ایک دفعہ ایک سینئر افسر نے ان کو آفر دی تھی کہ سر ایک ہمارے ساتھ پروگرام کریں اور رات کو یہ چیک کریں کہ کون کون سا پولیس اہلکار رات کو ڈرنک کر کے ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. اچھا, جب آپ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو یعنی آپ دوسروں کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ضرور اس بات کی ہے کہ آپ کو چیک کیا جائے. ہاں, سب سے بڑی بات ہے چیک کیا جائے. اور ظاہر ہے یہ بات کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پولیس اہلکار دوران ڈیوٹی جو ہے وہ ڈرنک کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بڑا واقعہ یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے پیش آتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ان کے اندر بھی فیئر ہوتا ہے, ان کے اندر بھی یہ فیئر ہوتا ہے کہ جی اگر یہ کوئی ریڈ زون ہے, یہاں سے کوئی گاڑی کراس کر گئے, کچھ ریزنز ہو گئے, تو اس کے بعد ہماری نوکری چلی جائے گی. اس ریزنز کی بنا پر یہ اس طرح کے اقدامات کر دیتے ہیں. لیکن وہی جیسے قادر بھائی نے کہا کہ سزا کا عمل جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے. اس پہ سزا نہیں ہوتی ہے, کمپرومائز کرنے کا چانس ہوتا ہے. جو بھی کمپلیننٹ بنتا ہے جس کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوتا ہے اس پہ اتنا پریشر دیا جاتا ہے, اتنا پریشر دیا جاتا ہے, ان دی اینڈ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اچھا سر, اس کو تھوڑا سا شہری اور آسان کرتے ہیں چیزوں کو. اگر مثال کے طور پہ کہیں پولیس کا وہ لفظ استعمال ہوتا تھا پہلے ناکا لگا ہوا ہے, کیا پولیس جو ہے کھڑی ہوئی ہے اور وہ گاڑیوں کی جو ہے چیکنگ کر رہی ہے, اگر مثال کے طور پہ کچھ نوجوان یا کوئی بھی شخص وہاں سے ایسا گزرتا ہے گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں, جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یا تو گاڑی کے کاغذات پورے نہیں ہیں یا میرے پاس جو ہے لائسنس نہیں ہے, ویسے تو وہ تو ٹریفک پولیس کا کام ہے اصولی طور پہ دیکھنے کا, ڈرائیونگ لائسنس کا یا گاڑی کا کاغذ, لیکن چلے پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے مشکل میں آ سکتا ہوں. یا جیسے اس واقعے کے اندر ہوا کہ کوئی بیئر کی کین ان کے پاس موجود تھے, تو اس طرح کی کوئی چیز میرے پاس ہے, تو اس سے یہ ہو سکتا ہے میں مشکل میں آ سکتا ہوں. تو اس موقع پر جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے انہیں کیا کرنا چاہیے, اور اگر وہ نکل جائیں
تو پھر اس کے بعد پولیس والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کری، ڈرائیونگ لائسنس دیکھنا پولیس کا کام نہیں ہے، لیکن گاڑی کے کاغذات پولیس دیکھ سکتی ہے. سیکنڈ چیز کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں لگتا ہے، تو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ روک کے ٹھیک ہے اس چیز کو اس وقت اپنے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لیں، لیکن یہ بھگانا غلط ہوتا ہے کیونکہ پولیس کو بھی نہیں پتا کہ آیا یہ کیوں بھاگ رہا ہے. اچھا پھر اس میں ان کے ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو موبائل یا جو پولیس اہلکار آپ کے پیچھے لگے ان کا ایکسپیرینس کیا ہے. ابھی جتنے بھی نئے بھرتی ہوئے ہیں لڑکے، انہوں نے بہت ساری ہماری جو انڈین موویز ہیں وہ دیکھی ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی سنگم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، نہ وہ سنگم ہے اور نہ کچھ ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہم اس طرح انکاؤنٹر کر دیں گے تو بڑا ایزی ہوگا، ہم فائر مار دیں گے تو اس کی گاڑی سے بہت ڈرگز نکلے گی، نکلتا ہے اینڈ میں ایک بیئر کا کین ہے. تو یہ ان کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے جتنے فائر کر دینا مسد، یہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ چیس کریں، آپ چیس کر کے انہیں پکڑیں، یا آپ کو اگر فائر ہی کرنا ہے تو گاڑی کے ٹائر پہ آپ فائر کریں. یہ کیا کہ آپ جو ٹائر کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہی قادر بھائی والی بات کہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ ٹائر پہ کر رہے ہوں گے، لگ کسی راہگیر کے جائے گا، کیونکہ جو فائر ہوتا ہے یہ بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، وہ ریفلیکٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ ریفلیکٹ ایسا ہو جاتا ہے. تو ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کو کوئی اتنا بتانے والا نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے شیشے پہ فائر کرنا ہے اور اس میں سے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ڈرگ پیڈلر نکلے گا. یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز جی بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے اور سڑک پر روزانہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ افسوسناک ہے پولیس محکمے کے لیے بھی، ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو روک سکیں، ٹرین کر سکیں. تو سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد، کیونکہ یہ سوال ہے انسانی جانوں کا، اور یہ روزانہ کے واقعات ہیں. ان واقعات کو رکنے چاہیے، ہمیں اپنے عوام کے جان و مال کا تحفظ دینا ہے. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج موضوع لے کر آئے ہیں کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کس حد تک دے پا رہی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن سڑکوں پہ واقعات ہوتے ہیں، اور کیونکہ انٹرینڈ پولیس ہے، کبھی ڈاکوؤں کے پیچھے نکلتی ہے تو عام لوگ جو ہے وہ نشانہ بن جاتے ہیں، کبھی کسی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، وہ کوئی نہیں رکتا ہے تو پیچھے سے فائرنگ کر دی جاتی ہے. اور لیٹسٹ جو واقعہ ہوا کہ رضا امام زخمی اور نبیل ہود بھائی جو ہیں ان کے وہ جاں بحق ہو گئے. یہ دونوں نوجوان جو ہیں نشانہ بنے پولیس گردی کا. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان ہاشمی صاحب، یہ جو واقعات ہیں، آپ اس ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں، اس علاقے میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہے قصوروار، اور یہ جو پولیس گردی ہے آخر کب رکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، اس کی شدید پرزور مذمت کرتے ہیں ہم. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اسی علاقے میں ایک MBBS کی بچی کا مرڈر ہوا تھا، اور اس پہ ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ انکاؤنٹر کے وقت وہ بچی کی ہلاکت ہوئی تو اس کا کوئی کنکلوژن آنا چاہیے تھا، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، منظر عام پہ آنا چاہیے تھا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، اس کے محرکات ہیں، اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزن کا جو ہمیں ہے اس کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے. یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ پولیس نے بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں، ہائی پروفائل مرڈر کیسز اور ہائی پروفائل ٹارگٹ اور ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کو کاؤنٹر کیا ہے. لیکن جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ تمام کاوشیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پولیس کے وہ ایلیمنٹس جو کہ شہر کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، ملک کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈیمورلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جب لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی، جب اس شہر میں یا کسی بھی شہر میں، پاکستان کا کہ کسی بھی شہر میں مقامی لوگوں کو پولیس فورس میں بھرتی نہیں کیا جائے گا. یہ شہر وہ ہے کہ جہاں پر نوجوانوں نے جینز پہننے کی پاداش میں پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. جب اسی شہر کا نوجوان، جس کو پتا ہوگا کہ اس کے محلے میں کون رہ رہا ہے، فلانا بلاک میں کون رہ رہا ہے اور XYZ میں کون رہ رہا ہے، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، تو وہی تو کنٹرول کرے گا. یہ کم از کم مقامی بھرتیاں نہ، اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی جو بھی انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں پر مقامی پولیس کو فوکس کیا جاتا ہے. اس میں ایک بہت بڑا سوال ریان صاحب یہ آتا ہے کہ کیا کراچی کے لوگ یا کراچی کے نوجوان پولیس میں جانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ اس میں کچھ سروے یہ بھی بتاتے ہیں کہ حکومتی جابز کے اندر جانا، کیونکہ کراچی کے ساتھ ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ کیونکہ ایک کمرشل سٹی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اور ایک کوٹا سسٹم پھر ایک ماضی میں آ گیا، تو حکومتی یا ریاستی اداروں سے تعلق یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹتا چلا گیا یہاں کے لوگوں کا، چاہے وہ فوج میں جانے کی بات ہو،
چاہے وہ پولیس میں جانے کی بات ہو, چاہے وہ CSS کر کے جو ہے وہ حکومتی اداروں میں جانے کی بات ہو, لوگوں نے یہ راستے چھوڑ دیے. درست کہہ رہے ہیں آپ. ہم اسی گیپ کو تو برج کر رہے ہیں, اور اس گیپ کو برج کرنے کی پاداش میں کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے ہمیں. کیا اگر میں کراچی میں بسنے والا کوئی بھی نوجوان ہو, کسی بھی مکتب فکر کا ہو, کسی بھی لسان سے تعلق رکھتا ہو, یا کوئی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن رکھنے والا ہو, اگر اس کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوان جو میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا وہاں پہ مبنی, میں نے جو فورم تھے, اسمبلی کا فورم ہو, نیشنل فورم ہو, پروونشل فورم ہو, وہاں پر یہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر رہنے والے نوجوانوں کو ایکول اپرچونٹی دی جائے. اس ایکول اپرچونٹی کا نعرہ لگانے کی بنیاد پر مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا دیے جائیں اور مجھ کو آئسولیشن میں ڈال دیا جائے. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کراچی کے. جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ چاہے وہ کوئی بھی ہو, ریگارڈلیس فرام دا پولیٹیکل یا ایتھنک جو اس کی ایفیلیشن ہے, تو میں تو ایک اوورآل بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس شہر نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے. جب مقامی پولیسنگ ہوگی, اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دراصل پولیس ریفلیکٹ کس کو کر رہی ہے, یہ انگریز کے 150-200 سالہ غلامی کی توق ہے. یہ آج تک 1800 کا پینل کوڈ کا جو لا ہے, یہ بہتر بتا سکیں گے وہ کون سا چل رہا ہے. انگریز نے اس خطے میں رہنے والے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نظام مسلط کیا, آج تک وہ نظام چل رہا ہے. وہ اسی نظام کے تحت تو انگریزوں کے غلام اب غلام در غلام چلا رہے ہیں. یہ اگر غلط بات کہہ رہا ہوں تو یہ تصحیح کریں میری. وہ 1888 کا نظام چلا رہے ہیں. آزاد ہوئے ہوئے 70 سال ہو گئے. ڈپٹی کمشنر نظام, کمشنری نظام, فلانا نظام, ٹپے دار اور فلانا دار, یہ کون سا نظام ہے؟ یہ پولیس کا نظام بھی تو وہی چل رہا ہے. مقامی پولیسنگ نہیں ہوگی, دیگر چیزیں نہیں ہوگی تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشن تو بن گیا, بہت عرصے بعد بنا. اس کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی تمام چیزوں کو منوان اس کا اطلاق ہونا چاہیے تھا, چاہے وہ بلدیات ہو, چاہے وہ پولیس ایکٹ ہو, چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اصلاحات کی ضرورت ہے. اس شہر کو لاوارث, یا یہ شہر نہیں بلکہ پاکستان بھر کے معاملات ہیں. کراچی میں ہائی لائٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آبادی کے تناسب سے زیادہ ہے, پاپولیشن ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے, تو اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے. میڈیا بھی ریس کرتا ہے. اور ایک اور چیز, آخری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو آپ نے بات کی کہ 40 اور 60 کا جو ریشو ہوا ہے اور کوٹا سسٹم ہوا ہے, اسی کی تو بات کر رہے ہیں. کوٹا سسٹم ابالش ہوئے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں. یہاں پر گریجویٹ کرنے والے نوجوانوں کی تعداد لیٹس سے کہ 100 ہے, لیکن ان کے لیے 2 جابز ہیں. لیکن پورے اور جگہوں پر اگر گریجویٹ کرنے والے نوجوانوں کی تعداد 10 ہے, ان کے لیے 5 اپرچونٹی ہیں. یہ ڈسکرمنیشن ہے, اسی ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز, جب پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا جائے گا, جب پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی, جب اونرشپ نہیں ہوگی, تو اس کو کیا ہے بھائی, وہ کسی کو مارتا ہے پھر. ٹھیک ہے, یہ بہت زبردست خیالات آپ کی جانب سے آئے. ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ان معاملات میں ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے, اور خاص طور پہ جو پولیس کا جو رول ہے یا ریاست کا جو رول ہے, جان و مال کا تحفظ جو ہے, اور اسی طرح سے عوام کی جو ذمہ داری ہے, وہ خاص طور پہ ہم جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں رضا امام اور نبیل ہود بھائی کا, تو اس کے تناظر میں آپ کس طرح سے اپنی جو علم ہے یا جو آپ نے آج تک علم حاصل کیا ہے اس کو آپ دیکھنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذہب جو ہے وہ تو انصاف پر مبنی آپ کو دعوت دیتا ہے, اور بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں. میں اس کے ریفرنس پہ آنے سے پہلے ذرا اپنے جو مہمان ہیں ہمارے, انہوں نے جو باتیں کی ان کو ذرا تبصرہ کر دوں. مثال کے طور پر ابھی ریحان صاحب نے بات کی کہ پولیس کے اندر جو ہے وہ لوکل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں آئے گا. ان کی بات سے 100% متفق ہوں, لیکن یہ اونلی ریزن نہیں ہے, یہ ایک ریزن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوکل ریپرزنٹیشن ساہیوال میں بھی تو تھی. ساہیوال کا واقعہ سب کے سامنے ہے. ساہیوال میں جو پولیس گردی ہوئی, وہاں پر مارا گیا لوگوں کو, اور مارنے کے بعد سوری کہہ دیا گیا کہ جی آئی ایم سوری, غلطی ہو گئی. میں آپ کو دوسرا واقعہ یاد دلاتا ہوں. اعظم سواتی صاحب کے گھر میں گائے گھس گئی تھی, اور پولیس والوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ, اور اس گائے والے کے ساتھ کیا کیا, اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا کیا. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لوکل ریپرزنٹیشن ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پولیٹیکل جو انہوں نے اشارہ کیا بائسنگ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات جیسے شہری نے یا آپ نے کہی, وہ یہ کہ اگر آپ کو پولیس روکتی ہے تو آپ ظاہر ہے آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے. اور یہ بھائی دوسرا اینڈ بھی تو دیکھیں آپ, ایک ٹھیک ہے اس وقت پولیس کے بھی اپنے ایشوز ہوں گے, لیکن میں آپ کو یہ بھی تو آپ نے اخباروں میں میڈیا میں پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا
کہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے پولیس کی جعلی وردی پہنی ہوئی ہے اور وہ پولیس والے بن کر کھڑے ہوئے ہیں, یا بلکہ ایک موبائل تک ملی تھی کہ موبائل جو ہے وہ پولیس کی ہے, تو لوگوں کو یہ بھی تو ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے مارنے آ رہا ہے یا کیا ہے, تو ظاہر ہے لوگ یہ کریں گے. ہماری جو پولیس ہے اس کے اندر ٹریننگ کی, ٹیکنیکل ٹریننگ کی کمی ہے, اس کو ماننا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو پولیس کے جو محکمہ ہے اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کچھ سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. سائیکولوجیکل ٹریننگ کا مطلب جس کو آج ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس, ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. وہ آپ کو غصے میں آ جاتے ہیں یا ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں, وہ چیزوں کو ذرا دیکھنا چاہیے. اب آتے ہیں مذہب کی طرف. مذہب بالکل ہمیں کلیئر بتاتا ہے. پہلی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جس سوسائٹی میں بھی بلکہ صحابہ اکرام کے درمیان یہ فرمایا کہ تم میں سے پہلی قومیں اس وقت تباہ ہو گئی تھی جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا تو اس کی پاداش میں اسے سزا دی جاتی تھی, اور جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا, اور یہ قومیں تباہ ہو جاتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگزامپل بتائی. قرآن مجید ہمیں دو ایکسٹریم بتاتا ہے, دو ایکسٹریم. وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں انصاف کا معاملہ کرو, چاہے تمہارے سامنے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور اس کے خلاف بات کیوں نہ جا رہی ہو. یہ ایک ایکسٹریم بتائی. اور دوسری ایکسٹریم یہ بتائی کہ چاہے تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہی کھڑا ہوا کیوں نہ ہو اور اس کے حق میں بات کیوں نہ جا رہی ہو. لیکن ہم وہی کرتے ہیں کہ ایک پولیس والا جو ایک انسیڈنٹ ہوا, اب اس کی انویسٹیگیشن بھی پولیس کا محکمہ کرے گا, اس کی ساری ایف آئی آر بھی وہی بنائے گا, تو ظاہر ہے پھر انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اور انتظار میں ہے پاکستانی قوم کہ کب یہ پولیس کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس پر جو ہے صوبہ اور وفاق میں بھی بڑا ایک ہم نے دیکھا کھینچاتانی رہی ماضی کے اندر مختلف پوسٹنگ کے حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, میڈیا میں آتے ہیں, لوگ احتجاج کرتے ہیں, تو صرف اور صرف تبادلے ہو جاتے ہیں یا وقتی طور پر جو ہے گھر بھیج دیا جاتا ہے, لیکن کوئی ایکشن نظر نہیں آتے. اس پہ دور رس ایکشن کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ عوام کے جان کی, مال تو چھوڑے, جان کے تحفظ کی بات ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اسی لیے آج ہمیں اقرا یونیورسٹی میں نوجوانوں کے ساتھ ہیں, نوجوانوں کا ہی سوال لے کر آئے ہیں کہ نوجوان سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں پولیس کے ہاتھوں. پولیس جو ہے وہ ڈاکو کو پکڑنے جاتی ہے, فائرنگ کرتی ہے, کہیں گولی ریفلیکٹ ہوتی ہے, کسی نوجوان کے لگ جاتی ہے. یہ واقعات متواتر ہو رہے ہیں, پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, لیکن خاص طور پہ کراچی میں ہو رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے رضا امام اور نبیل ہود بھائی کا, جس میں نبیل ہود بھائی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے اور رضا امام جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور اس واقعے میں بھی بلکہ میں اس کی تفصیل بلکہ جاننا چاہوں گا. اس کی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے رپورٹر جنہوں نے اس کو کور کیا, کامران شیخ صاحب. کامران صاحب کیا ہوا تھا واقعہ, ذرا تھوڑا سا میں بتائیں گے؟ ایک ابتدائی اطلاع ملی تھی کہ کھڈا مارکیٹ میں جو ہے فائرنگ کا, کھڈا مارکیٹ سے کھانا کھا کر کچھ لوگ نکلے گاڑی میں اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے بعد جب اس کو جا کر دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایک زخمی شخص ہے اور ایک جاں بحق ہے. جو جاں بحق ہے اس کا نام نبیل ہود بھائی سامنے آیا تھا, اور زخمی جو ہے وہ ان کا نام رضا امام تھا. تو رضا امام جو ہے وہ زخمی تھے, پہلے جنا گئے. تو ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ کھانا کھا کر, جو رضا امام نے بیان دیا اپنا, کھانا کھا کر کھڈا مارکیٹ سے نکل رہے تھے. اس کے بعد جیسے ہی یہ کینٹ موڑ پر پہنچے, وہاں پر پولیس کی جانب سے فائرنگ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی, اور روکنے کے بعد جو ہے پولیس پیچھے آئی ہے اور ان کو فائرنگ کی ہے. فائرنگ کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے. تو اس وقت پہ رضا امام ابتدائی طور پر جنا اسپتال میں تھے, پھر آغا خان اسپتال میں ان کو داخل کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ رکے نہیں, جس کے بعد پولیس نے فائرنگ کی. تو مختلف جو ماہرین ہیں یا پولیس افسران ہیں, تینوں پولیس افسران گرفتار بھی ہوئے ہیں اور ان پر جو ہے مقدمہ بھی ہوا ہے. لیکن ماہرین سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے جو سسٹم ہے اس میں تربیت کا فقدان ہے, کہ اگر کوئی ملزم لگتا بھی ہے, کوئی مشکوک آپ کو لگتا ہے کہ مشتبہ شخص ہے, تو اس کو روکنے کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یا تو گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا جائے, یا پھر اگر ملزم کسی اور انداز میں جا رہا ہے تو اس کی ٹانگ پر فائر کیا جائے یا ہوائی فائر کیا جائے. تو کیا انہیں یہ بھی کرنا نہیں آتا؟ تو یہ تمام چیزیں, بہت ساری چیزیں اس میں سامنے ہیں, اور خود پولیس کے افسران جو ہے اس بات کا اعتراف اکثر کرتے رہتے ہیں کہ ہماری یہاں تربیت کا اور فقدان پولیس ہے. لیکن اس میں سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی آپ نے بھی, ہم نے بھی کوشش کی کہ اس پروگرام میں بھی ہم پولیس آفیسرز کو بلائیں, تو وہ آنے کو تیار نہیں ہے. بلکہ کچھ ایسے بھی پولیس آفیسرز ہیں جنہوں نے ہمیں کمٹ کیا کہ وہ آئیں گے, لیکن آج صبح اچانک انہوں نے جو ہمیں کال کیا کہ بھائی وہ نہیں آ سکتے.
بہت سارے واقعات دیکھیں ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں پولیس کے افسران، پولیس کے لوگ، ان کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مقدمہ ہوتا ہے تو مقدمے کی تفتیش ہوتی ہے، تفتیش میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پولیس کی غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی کچھ روز پہلے جو ہے ایک طالبہ تھی میڈیکل کی جس پر فائرنگ کی گئی اور وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے اب تک ہوتا یہ ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، اور جو اس ذمہ واقعے کے داران بعد ہیں ایک بڑا ڈر و خوف آ گیا کہ کوئی شخص جو ہے محفوظ نہیں ہے، اگر خاص طور پہ یہاں پہ طالبات موجود ہیں جو کہ اکثر رکشوں میں بھی سفر کرتی ہیں، تو مثلا رکشے میں بھی اگر کوئی جا رہی ہے اسٹوڈنٹ تو وہ اس میں بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ بھی کہیں سے کوئی گولی آ کے لگ سکتی ہے۔ یقینی طور پہ بات کہی جا سکتی ہے کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر جامعات میں جانے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کالجز میں جانے والے طلبہ ہیں، وہ طلبہ تو جو موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے روکا جاتا ہے اور کس طرح رویہ ہوتا ہے ان کا، کیسے رشوت مانگی جاتی ہے کہ پیسے دیے جاتے ہیں، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اگر نہیں رکے تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی ملزمان چلے جاتے ہیں پولیس کے ہاتھ سے چھوٹ کر، لیکن جو عام شہری ہوتے ہیں وہ نشانہ آج بھی بنے ہیں، اس سے پہلے بھی بنے ہیں۔ یہاں پر بھی نوجوان موجود ہیں، اسے ہم جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے قادر مندوخیل صاحب، یہ جو واقعہ آپ نے ونس اگین دوبارہ کامنٹس آپ کی زبانی سنا، اس پر آپ کیا اپنا کمنٹس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات جو میں نے وہی تربیت کی بات کی ہے، دوسری جو انہوں نے بات کی ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ بیلٹ سے نیچے اگر کوئی 100 لوگوں کا قاتل کیوں نہ ہو تو آپ اس کو ڈائریکٹ سینے پہ سر پہ گولی نہیں مار سکتے۔ ایک گاڑی جا رہی ہے رفتار کے اندر، اس میں تو نظر نہیں آ رہا نا کہ جناب وہ تو فوٹیج آ گئی ہے نا، وہ تو کھڑی گاڑی پہ فائرنگ کرے تو آ گئی ساری چیزیں سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا اینڈ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کمپرومائز، یا وہ کیس اتنا کمزور ہوگا کیونکہ وٹنس کون ہوں گے، اس کو بھی دھمکیاں ملیں گی۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس پر بھی جو ہے تشویش پائی جاتی ہے، لیکن کامران اس میں کیا رپورٹ ہے کہ گاڑی کو روکا گیا، گاڑی جب رک گئی اس کے بعد فائرنگ کی گئی؟ دیکھیں، یہی اس میں سوالیہ نشان بنتا ہے کہ جو پولیس کے افسران کے بھی مختلف بیانات تھے اس میں۔ جب جو رضا امام جو زخمی شخص تھا، میرے خیال سے تو جو وہ بیان دے گا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے اس کو کوشش کی تھی کہ کل میں نے اس کو فون کیا، لیکن وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جس اذیت سے، جس کرب سے وہ گزر رہا ہے، تو انہوں نے صحیح سے مجھ سے بات نہیں کی، ورنہ واقعہ سامنے آ جاتا۔ انہوں نے جو پولیس کو بیان دیا اس کے مطابق گاڑی جاتے ہوئے انہوں نے گاڑی کو روکا نہیں، روکنے کے بعد جو ہے جب گاڑی نہیں رکی تو اس کے بعد پولیس پیچھے آئی ہے اور فائرنگ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی کے جو ہے وہ چلنے کے دوران فائر کیا گیا۔ لیکن دوسری جانب ایک متضاد اطلاع یہ بھی تھی کہ کھڑی گاڑی پر جو ہے وہ فائر کیا گیا۔ تو یہ تمام کام تفتیشی پولیس کا ہوتا ہے۔ جب مقدمہ یہ فوٹیج میں تو گاڑی کھڑی ہوئی ہے، فوٹیج میں جو ہے وہ ایک جو اہم بات ہے، فوٹیج میں جو ہے وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ تو جب مقدمہ ہو گیا تو تفتیشی جو افسران ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو ہے کس طرح، جی شہری آپ کس طرح کمنٹ کریں گے اس واقعے کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فائر جب تک، کیونکہ قادر بھائی کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح بریف کر پائیں گے کہ فائر آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک سامنے سے نہ ہو۔ پولیس کا کام ہے اس کو چیس کرنا۔ فائر کرنے کا ریزن کیا تھا، کیا ریزنز ہوئے، کیا ان کو کنفرم ہو گیا تھا کہ گاڑی میں کوئی بہت بڑے دہشت گرد بیٹھے ہوئے جس پر انہوں نے فائر کیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح فائر کر ہی نہیں سکتے جب تک ان کے اوپر فائر نہیں آیا۔ اور یہ ظاہر ہے اب ان سے کوئی اس طرح کی جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے یہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے کہ کیس کو، ظاہر ہے ابھی ہم آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، 6 مہینے سال بھر بعد رات گئی بات گئی، ایسے کئی واقعات ہوئے، دین پھر اس کیس کا کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا ان دی اینڈ کمپرومائز ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں۔ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے آواز اٹھا رہے ہیں، نیوز میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، اسی طرح سے یہ تمام اسٹوڈنٹس اور جو بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھائیں تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ جی قادر صاحب، ہمارے یہاں قانون ہے 1997 اینٹی ٹیررز ایکٹ، اس کا 6(1)(b) یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جس سے معاشرے میں خوف ہراس پیدا ہو۔ آپ یورپ گئے ہوں گے، پولیس والا آپ کے سامنے آتا ہے، سب سے پہلے اپنا کارڈ دکھاتا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرتا ہے، پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنا کارڈ دکھا دو۔ یہاں تو یعنی پولیس کو دیکھے تو خوف آ جاتی ہے، اور تو اب ایسے واقعے میں یہ اینٹی ٹیررزم کے ایکٹ میں آتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ ہلاک نہیں ہوئی، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے۔ یہ ٹیررزم کے تحت کیا ہے، ایک پولیس والا جو آپ کا ایک محافظ ہے اور وہ آپ کے لیے ٹیررسٹ اچھا سر، یہ جو آپ نے خوف کی بات کی ہے نا، ایسا محسوس ہو رہا ہے عوام میں تو خوف ہے ہی ہے پولیس سے، لیکن پولیس کو بھی بہت خوف ہے کہ وہ گاڑی میں سے فائر نہیں ہوا اور آپ نے پہلے فائر چلا دیا، یعنی آپ کے اندر اتنا ڈر و خوف ہے کہ آپ خود پہلے فائرنگ کر رہے ہیں۔ یہ وہی جو بات شہری نے پہلی بات کی ہے، یہ نشے میں ہوتا ہے، سب کی بات میں نہیں کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، مگر بہت ساری تو فوٹیج آگے کھڑی گاڑی پہ فائرنگ کر رہا ہے۔ اب کھڑی گاڑی پہ قانونی شہادت آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ یہ جو فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، جو ہمارا پروگرام ہے، اس میں کوئی انکشافات ہوتا ہے تو یہ ایڈمیسیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا، اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو فوٹیج آ گئی ہے کھڑی گاڑی پہ کرے تو یہ گواہ
काफ़ी है ना इसके लिए। जी अच्छा रिजवान, एक टेक्निकल चीज़ ये भी है, हमने पहले भी तजवीज़ दी थी लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हुआ है, जो बड़ी हैरत होगी। आपने देखा है कि जितने भी लोग गश्त कर रहे होते हैं उनके पास SMG होती है, एक मैं बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जबकि ये वेपन जो होता है ये बड़ा नुकसान कर सकता है। खुदा न खास्ता मैं इधर फायर करूँगा 2-4 को हिट करेगा। इसके लिए स्मॉल वेपन्स होते हैं, जैसे 9mm होती है, 30 बोर होती है, वो पुलिस एहलकारों के पास होनी चाहिए। हम आज तक उसी फरसुदा निज़ाम में चल रहे हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी गनें पकड़ाई हुई हैं जिससे उनको एम करना भी मसला होता है, जिसके चक्कर में 1-2 लोग मारे जाते हैं। तो ये तजवीज़ भी दी थी पहले, लेकिन इस पर ठीक है, मैं आपकी जानिब बढ़ता हूँ। यहाँ जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, जी आप लोग फरमाएं कि इस वाकया और इससे पहले जो वाकयात होते रहे हैं और मासूम लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बनते रहे हैं, उस पर यहाँ नौजवान किस तरह आवाज़ उठाना चाहेंगे? जी इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो भी गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सब ने इस बात पे ये बात करी है, ये टॉपिक मतलब हम लोगों ने निकाला है। लेकिन सर हम लोग का सवाल ये है कि इस पे हम लोग स्ट्रिक्टली कोई इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? ये बात आज होती है फिर 3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, कोई एक डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा आखिर ये सब? बिल्कुल, अक्सर जो है मीडिया में डिस्कस होती है, फिर और उससे बड़ी खबर आ जाती है, वो हम खत्म हो डिस्कस करने जाती है लग जाते हैं। और ये असल में इदारे कमजोर हैं। ये हुकूमतों का तो सर, काम ये है कि आखिर वो कब इदारों तक को होगा स्ट्रॉन्ग ऐसे? करें और इदारे जो है ये काम करें। ये मीडिया तो ठीक है, जो खबर आएगी उस पर बात करेगा, अगली खबर पे चला जाएगा, लेकिन ये पीछे जो सवालात छोड़ जाते हैं हम लोग, आप लोग, ये हुकूमतों के लिए और इदारों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका काम है कि इदारों को स्ट्रॉन्ग करें और इतने इदारे स्ट्रॉन्ग हो कि फिर ये आगे ना हो, डिसिप्लिन उनके अंदर आए। सर जैसे अभी गेस्ट हम लोग की बात कर रहे थे कि इस पर हम ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं, तो सर क्या चीज़ हुई है अब तक? इतने सारे केसेस हो चुके हैं, ये कोई पहला केस तो है नहीं, इतने हो चुके हैं, उसमें अभी तक किसी को भी ऐसी कोई सज़ा नहीं मिल पाई है, तो ये कब तक होगा? बिल्कुल जी, निशाने इबरत बना देना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो मासूम लोगों की जानों से खेलते हैं। सर मुझे एक्चुअली खाली 2-3 चीज़ें क्लियर करनी थी। पहली बात तो ये है कि जो अगर पुलिस वाले ने फायर किया है तो वो हम उस बंदे को अपना बोल देंगे कि जिम्मेदार है, उसको मुअत्तल कर देंगे, लेकिन उससे सर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बात ये कि अगर आपको रोका या किसी और को रोका तो पुलिस वाला आके बोलते हैं कि साहब को चाय पिलानी है, साहब आपको मतलब साहब ने रोका है। तो जब तक ये जो साहब होते हैं सर, इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो सर फ़ायदा नहीं हो। जो गरीब पुलिस वाले उसने फायर किया है। अब बात ये कि सर उसके पीछे भी एक फैमिली होती है, उसका बच्चा है, उसकी अपना बीवी है घर पे। सर अगर बंदे का पेट खाली हो तो उसके दिमाग में कोई दीन ईमान कुछ नहीं होगा, वो तो फायर कर देगा। अब बात ये है कि सर उनको वो भी बंदा अपना सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है, तो उसको भी जो बोला जाता है वो करता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसको ऊपर से डंडा पड़ेगा। उसने क्या आवाम कह रही है कि उसने फायर कर दिया। मेरा सवाल ये है कि जब हम स्नैच वगैरह की हमारा होता है, फिर हम थाने वगैरह जाते हैं तो वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिलता है वहाँ से, और अगर कोई FIR वगैरह काट भी दें तो उसका कोई यूज़ नहीं आता। जैसे NIC के ऊपर FIR कटना लाजमी है, लेकिन वहाँ पे कोई कंप्यूटराइज FIR कटती ही नहीं है, और अगर जाली FIR कट जाए तो नादरा वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके लिए क्या एक्सेप्ट वो किया जाएगा? जी अच्छा नहीं, अब चेंज हो गया है। अगर आप अब थानों में जाएं तो वहाँ पे कंप्यूटराइज हो गया है, और FIR कराना इस वक्त से मस्ट है कि अगर आपका फ़ोन सेल फोन चोरी हुआ है, वो आपको पक्की FIR नहीं होगी, कच्ची रिपोर्ट होती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसका कहीं मिसयूज़ हो जाएगा तो यू हैव अ प्रूफ कि जी मैंने इसकी करा दी थी। तो कभी ऐसा ना करिएगा कि हो जाए तो आप ना करें। और अब चेंजेस आ गई कंप्यूटराइज। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो पुलिस के इमेज बना हुआ है हमारे माशरे में, सही है, बहुत गलत बना हुआ है। एक तो वो इसलिए कि पुलिस वालों ने उनको वैसे ही इमेज बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेन में हम लोग जा रहे हैं, पुलिस वालों को देख लेते हैं, पेपर्स भी पूरे हमारे पास, सब कुछ है, हेलमेट भी पहना हुआ है, नंबर प्लेट भी लगा हुआ है, सही, फिर भी हम अपना लेन बदल देते हैं। तो ऐसा क्यों? सही है, क्योंकि सामने से इमेज गलत बना, उनको पता है, वो लोग रोक लेते हैं किसी न किसी तरह हमसे रिश्वत लेने के लिए, पैसे ले लेते हैं। रेहान हाशमी साहब फरमाएं, लोग मासूम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार हो चुके हैं पुलिस के हाथों, और पुलिस की जो नाअहली है, उनकी जो कम ट्रेनिंग है या साइकोलॉजिकल तौर पे कमज़ोर हैं, तो यानी ये बहुत सी वजूहात हैं, और कोई कहीं गलत इंटेंशंस भी हैं। इसकी वजह से एक खौफ लोगों में पाया जाता है, और ख़ास तौर पे जो माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं कि अपने बच्चों को वो घर से निकलने दें और फिर उसके बाद ऐसी कोई ख़बर सुने। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले फेज़ में आपसे कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की थी, और उसमें बहुत ही, और वो पूरा मेरा जो लर्निंग कर्व है बीइंग अ कराचीआइट, उसका कंक्लूजन भी है वो, और जो प्रैक्टिकल एफर्ट्स हैं। अच्छा, इसमें जो रिफॉर्म की जो ज़रूरत है वो तो सीधा काम जो है इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। और पुलिस एक्ट 2002 गालिबन यही है जिसकी रिफॉर्मेशन की मुशर्रफ साहब ने बात की थी। पंजाब में अगर पुलिस वाले की तनख्वाह जो है, क्या उसके मुतबादिल सिंध में काम करने वाले पुलिस एहलकार की तनख्वाह क्यों नहीं है? क्या पंजाब में अगर रिफॉर्मेशन हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारे पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन को या दीगर इंस्टीट्यूशंस को
پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کا ٹول بنا کے رکھنا ہے. آج صرف تالی بجانے کے اوپر مقدمات کو سہنا پڑ رہا ہے ہمیں, درجنوں کیسز کو. یہ کیا تماشا ملک کا بنا کے رکھا ہوا ہے. ان انسٹیٹیوشنز کو استحصال در استحصال کرنے کا ٹول بنایا ہوا ہے, جبکہ پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کا اگر آپ ٹول نہیں بناتے نا, جو غلط کر رہا ہے اس کو اندر ڈالو. نہیں ایسا, غلط کر رہا ہے, صاحب اقتدار ہے, صاحب استطاعت ہے, وہ عیاشی کرے گا. وہی بات ہے کہ جب جو کمزور ہے وہ اس کو بھگتنا ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ تمام حضرات سے, اور یہ استحصال در استحصال اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے تو شروع کیا ہے. اس میں دو چار چیزیں اور ہیں کہ ریکروٹمنٹ کی ذمہ داری بھی تو ہے. ہر ایک مہینے کے بعد آپ ٹریننگ بھی تو کروائیں, ریفارمیشنز کریں, ری ایویلیویشن کریں, اسیسمنٹ کریں. تمام اداروں میں ہوتا ہے, یہاں پر اسیسمنٹ آئی ڈونٹ نو کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. پھر آپ کے پاس رینجرز کی سہولت موجود ہے. ابھی ایک عرصے سے رینجرز یہاں پر ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, تو رینجرز کی زیر نگرانی پولیس کو آپ کچھ عرصے کے لیے ٹریننگ پرپس کے لیے دیں تاکہ ری ایویلیویٹ کرے. کم از کم ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور پولیس کا امیج جو ہے خراب ہو رہا ہے. بالکل, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے آزاد کر دیا جائے, مثلا ایک میرٹ پر انڈیپینڈنٹ ادارہ جو بنا دیا جائے, یہی ایک امپورٹنٹ بات ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا ہے کہ جناب سب چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے, لیکن وہ کہتا ہے کیا, لیکن مجھے اور میرے خاندان کو ذرا دور رکھو, ہمیں ذرا تھوڑی سی آزادی دے دو, اس سے باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. تو زبیر صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہو گیا بات پولیس کی نہیں ہے, بات ووٹ کی ہے کہ یہ کن لوگوں کو اقتدار میں لے کر آ رہے ہیں. کیا یہ ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اقتدار میں کہ جو صرف پولیس کی بات نہیں ہے, ہمارے ہر محکمہ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ ان انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کریں, اپنے سے آزاد کریں. یہ سیاسی جماعتیں حکومتوں میں جب آتی ہیں تو یہ کیوں اداروں کو آزاد نہیں کرتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے انہیں آزاد کر دیا تو کہیں یہ ہم پہ ہی نہ آ جائیں, تو اس لیے وہ اپنے پر ڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور اب چونکہ یہاں پہ پولیس کی کوئی ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے اور پولیس پہ ہم نے بہت ساری بات کی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پولیس مین کہاں سے آتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں سے ہی آتے ہیں نا. میرے اندر سے آتے ہیں, آپ کے اندر سے آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا میں ٹریفک کے جب ریڈ سگنل ہوتا ہے اس پہ رک جاتا ہوں؟ کیا میں سگنل نہیں توڑتا؟ کیا میں گاڑی جہاں پارکنگ نہیں کرنی ہوتی وہاں پارک نہیں کر دیتا گاڑی؟ کیا مجھے اگر کوئی ٹریفک سگنل پہ کوئی کانسٹیبل پکڑے کہ جی آپ نے یہ وہ توڑا ہے سگنل, تو میں اسے 50 روپے اور 100 روپے دینے کی کوشش نہیں کرتا؟ میں بھی یہ کرتا ہوں. اور جب میں کرتا ہوں تو میرے اندر سے ہی وہ پولیس جنم لیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سر, آپ کے سوال کو کنیکٹ اس طرح کرتے ہیں, جو اس بچی نے بھی سوال کیا تھا کہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تو ہم کیا کریں. دیکھیں, میں ایک انڈیویجول کی حیثیت, نہ میں لیجسلیٹر ہوں, نہ میں ایگزیکٹو ہوں, نہ میں قانون کو بنا سکتا ہوں, نہ میں قانون کا نفاذ کر سکتا ہوں. میں تو نہیں کر سکتا, لیکن میں کچھ اور ضرور کر سکتا ہوں. وہ کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے پرسنل ڈیولپمنٹ میں, 3S تھیوری. 3S تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ آپ اپنا پہلے سیلف چینج کریں, پہلے اپنے آپ کو چینج کریں. یہ پہلا ایس ہے. جب آپ کا سیلف چینج ہوگا اس کے بعد اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں آئے گا. یہ دوسرا ایس ہے, یعنی میرے ارد گرد میرے دوست, میرے احباب, میرے رشتہ دار, ان کو میں چینج کروں. جب سوسائٹی میں چینج آئے گا تو پھر اسٹیٹ پہ چینج آئے گا. تو ایک تو یہ کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ بھلے نہیں کر سکتے, قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے, امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو ابھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں یہی ہم کر سکتے ہیں اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو پولیس کے محکمے کی اسپیشلی بات ہو رہی تھی آج کے ٹاپک کے حوالے سے, تو پولیس کو نہ صرف یہ کہ اب آپ دیکھیں دنیا بھر میں ایک ماڈرن ٹریننگ سے اکوپڈ ہوتے ہیں وہ لوگ کہ کس طرح انویسٹیگیشن کرنی ہے, کس طرح چیزنگ کرنی ہے. وہ ساری آپ ہمارے جو پاس کنونشنل سسٹم پہ چلا آ رہا ہے سسٹم پورا, اس کو ہمیں ماڈرنائز کرنا چاہیے. اور پولیس کو ٹیکنیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پرسنل گرومنگ, پرسنل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کی بھی بہت اشد ضرورت ہے, جس میں سائیکالوجی, جس میں سوشیولوجی, جس میں پرسنل ڈیولپمنٹ, پرسنلی کیسے ہینڈل کرنا ہے, ان چیزوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے جس میں ہم لیک کرتے ہیں. جی بالکل. اور ونس اگین ہم پروگرام کے اختتام پر دونوں فیملیز, جو نبیل ہود بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کی شہادت ہو گئی, ان کی فیملی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی فیملی کو صبر دے. اور اسی طرح رضا امام جو اس وقت سخت ذہنی اذیت کے اندر ہیں, زخمی ہوئے ہیں, وہ اور ان کی فیملی بھی اس وقت ایک بڑے شوق سے گزر رہی ہے, تو ان کو بھی جو ہے ہمت ہو اور اس میں ہم سب ان کا ساتھ دیں. اسی طرح کہ لاتعداد واقعات پورے پاکستان میں بھرے پڑے ہیں, لیکن یہ واقعات دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے آج کا پروگرام کیا اور آپ لوگوں نے, تمام نوجوانوں نے اقرا یونیورسٹی کے آواز اٹھائی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ
حکومت اس پہ سخت ایکشن لے گی, جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو سزا ملے گی, اور خاص طور پر اس پہ جو ہے ایسے رولز آئیں گے کہ آئندہ جو ہے کسی بھی معصوم شخص کے اوپر جو ہے پولیس گولی نہ چلا سکے. میں دوبارہ کہنا چاہوں گا, کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے صرف شک کی بنیاد پر, جب آپ پر اٹیک بھی نہیں ہو رہا, آپ پر گولی بھی نہیں چلائی جا رہی, آپ رسپونڈ بھی نہیں کر رہے, آپ پہل کر کے جو ہے کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے وہ گولی نہیں چلائیں گے. ہمیں امید ہے اپنی حکومت سے کہ پولیس کو کنٹرول کیا جائے گا, ریفارمز لائے جائیں گے, اور جو عوام مطالبہ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ پولیس ان کے جان و مال کا تحفظ میں پیش ہو, اس پر کام ہوگا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال ہے پاکستان کا.